سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق بورصہ استنبول سے 3 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ یہ خلافت عثمانیہ کا اولین دارالحکومت تھا۔ شہر میں خلافت کے بانی عثمان غازی اور ان کے صاحبزادے اور خان غازی کے مزارات، ترکوں کا قدیم قلعہ حضرت خضر سے منسوب مسجد اور چنار کا وہ 600 سالہ پرانا درخت آج بھی موجود ہے، جس کے نیچے خلافت عثمانیہ کا آغاز ہوا تھا اور جس درخت کے بارے میں مشہور تھا سلطان عثمان نے یہ درخت خواب میں دیکھا تھا۔ یہ وہاں پہنچے اور پھر دنیا کی کوئی طاقت ترکوں کا راستہ نہ روک سکی۔ ہم ہفتے کی دوپہر بورصہ پہنچے۔ بورصہ جانے کے 2 طریقے ہیں، آپ سڑک کے ذریعے وہاں پہنچ جائیں یا پھر آپ استنبول سے فیری لیں اور بحیرہ مرمرا میں 1.25 گھنٹے سفر کرتے ہوئے بورصہ پہنچ جائیں۔ ہم نے فیری کے ذریعے بورصہ جانے کا فیصلہ کیا۔ استنبول سے 4 منزلہ بحری جہاز چلتے ہیں۔ جہاز کی نچلی 2 منازل میں گاڑیاں پارک ہوتی ہیں، تیسری منزل میں 1000 کے قریب مسافر بیٹھتے ہیں اور چوتھی منزل بزنس کلاس ہے۔ ہم اپنی گاڑی میں فیری تک پہنچے، گاڑی جہاز میں پارک کی اور بالائی منزل پر بیٹھ گئے۔ صبح کے وقت فیری کے ذریعے استنبول سے رخصت ہونا بھی ایک تجربہ تھا۔ ہمیں سیل پر استنبول کی نیلی مسجدوں کے مینار، قطار اندر قطار عمارتیں، یورپ اور ایشیا کو ملانے والے دونوں پل اور باسفورس اور گولڈن ہارن میں کھڑی کشتیاں اور چھوٹے جہاز دکھائی دے رہے تھے۔ ہماری فیری روانہ ہوئی تو استنبول آہستہ آہستہ بحیرہ مرمرا کی لہروں میں گھلتا چلا گیا اور آدھا گھنٹے بعد وہاں سمندر کی تڑپتی مچلتی لہریں تھیں۔ دور دور تک پھیلا بکھرا آسمان تھا، چھوٹے چھوٹے جزیرے تھے، سمندری پرندے تھے اور بس فیری نے ہمیں 2 گھنٹے میں بورصہ پہنچا دیا۔ بورصہ ترکی کا 4تھا بڑا شہر ہے، آبادی 20 لاکھ ہے۔ شہر ہمارے فیصل آباد کی طرح ٹیکسٹائل سے وابستہ ہے۔ شہر کے 3 حصے ہیں، ایک حصہ پہاڑیوں پر مشتمل ہے۔ حکومت نے بورصہ کی پہاڑیوں کو جدید ترین کیبل کار سے منسلک کر دیا ہے۔ آپ کیبل کار کے مین اسٹیشن پر پہنچیں اور کیبل کار آپ کو گھنے جنگلوں سے گزار کر پہاڑ کی انتہائی چوٹیوں تک لے جاتی ہے۔ ہم بھی کیبل کار کے ذریعے بورصہ کی پہاڑیوں کے سلسلے تک پہنچ گئے۔ پہاڑوں پر برف باری جاری تھی، آخری پوائنٹ پر سکیننگ کا میدان بھی تھا اور سنو بائکس کا ٹریک بھی۔ راستے میں گھنے جنگل بھی تھے اور برفیلی ندیاں اور منجمد جھیلیں بھی۔ ہم آخری مقام پر پہنچے تو وہاں ہر چیز منجمد تھی۔ سکیننگ کے میدان میں سکیننگ ہو رہی تھی اور سنو بائکس کے ٹریک پر بائکس چل رہی تھی۔ ہم اسلامی ملک میں ونٹر گیمز دیکھ کر حیران ہو گئے۔ لوگ وہاں سکیننگ بھی کر رہے تھے۔ خواتین اور مرد سنو بائکس پر بیٹھ کر برف میں موٹر سائیکل بھی چلا رہے تھے اور ان کا اسلام بھی خطرے میں نہیں پڑ رہا تھا۔ ہم پریشان ہو گئے۔ بورصہ کے پہاڑوں پر برف میں سنو بائکس کی سواری، شدید سردی اور برف کی نرم بوندی، یہ ساری چیزیں چند سیکنڈ میں تصویریں بنیں اور یہ تصویر میرے حافظے کے البم میں چسپاں ہو گئی۔ ترکوں کا 600 سالہ پرانا چنار ہماری اگلی منزل تھا۔ یہ چنار شہر کے دوسرے حصے میں پہاڑی پر تھا۔ درخت طویل آکٹوپس کی طرح چاروں اطراف پھیلا تھا۔ یہ درخت دنیا کے زندہ مزارات میں شمار ہوتا ہے۔ درخت کا قطر 3 میٹر، اونچائی 35 میٹر اور پھیلاؤ 920 میٹر ہے۔ میں نے زندگی میں اتنا پھیلا ہوا درخت نہیں دیکھا۔ آپ درخت کے نیچے ہزاروں لوگ کو آباد کر سکتے ہیں۔ خزاں کی وجہ سے درخت پر پتے نہیں تھے اور یہ تنوں، شاخوں اور ٹینڈ منڈ ٹہنیوں کا ایک طویل جال محسوس ہوتا تھا۔ سلطان عثمان نے 1300 عیسوی میں ایک عجیب خواب دیکھا۔ ترک سلطنت کے بانی نے دیکھا اس کی ناف سے ایک درخت نکلا اور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ سلطان نے تعبیر پوچھی، بتایا گیا یہ خواب آپ کی طویل سلطنت کی بشارت ہے۔ سلطان نکل کھڑا ہوا۔ سلطان نے 1326 عیسوی میں بورصہ فتح کیا، چنار کے اس درخت کی گھنی چھاؤں میں بیٹھا اور دنیا کی اس عظیم سلطنت کی بنیاد رکھ دی، جس کا ایک سرا ایشیا میں تھا، دوسرا افریقہ میں اور تیسرا یورپ میں۔ دنیا میں آج تک ہزاروں سلطنتیں بنی، ہزاروں سلطنتیں پیوند خاک بھی ہوئیں، لیکن ترک خلافت کی دنیا کی تاریخ میں دوسری نظیر نہیں ملتی۔ یہ لوگ صرف گھوڑوں اور تلواروں کے دھنی نہیں تھے، یہ آرٹ، کلچر، ادب، دسترخوان، لباس
اور اماموں کے امام بھی تھے۔ ترک جو خطہ فتح کرتے تھے وہ خطہ بعد ازاں ثقافت کا مرکز بن جاتا تھا۔ آپ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی تاریخ نکال کر دیکھ لیجئے، آپ کو وہاں ترکوں کی عقیدت کے ایسے مظہر ملیں گے جو آپ کی پلکیں گیلی کر دیں گے۔ سلطان عبد المجید اول نے مسجد نبوی کی توسیع کا کام کیا۔ توسیع کے لیے ترکوں نے پوری اسلامی دنیا سے اعلیٰ ترین معمار اکٹھے کیے۔ معماروں کو ترکی کے شاندار اور خوبصورت ترین حصے میں آباد کیا، دنیا جہاں کی مراعات دیں۔ معماروں کے بیٹے پیدا ہوئے تو ان تمام بیٹوں کو حافظ قرآن بنایا اور بزرگ معماروں سے درخواست کی، آپ ان حافظ قرآن بیٹوں کو اپنا فن سکھائیں۔ یہ بچے جب فن اور قرات دونوں میں یکتا ہو گئے تو سلطان انہیں مدینہ منورہ لے گئے اور مسجد نبوی کی توسیع کا فریضہ سونپ دیا۔ بارگاہ رسالت کی توسیع کے بعد 3 اصول تھے۔ یہ تمام معمار 24 گھنٹے وضو میں رہیں گے، ہر لمحہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور مسجد کی حدود میں کوئی چیز کسی دوسری چیز کے ساتھ ٹکرائیں گے نہیں۔ پتھر کا کوئی ٹکڑا اگر چھیلنا ہے، تراشنا یا توڑنا پڑتا تھا تو وہ لوگ یہ ٹکڑا مدینہ منورہ سے 6 کلومیٹر باہر لے جاتے، وہ ٹکڑا وہاں تراشا جاتا اور پھر دوبارہ مسجد نبوی میں لا کر مقررہ جگہ پر نصب کر دیا جاتا۔ یہ اہتمام صرف سماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیر ضروری آوازوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا گیا تھا۔ ترک سلطان کمال لوگ تھے، یہ لڑتے تھے تو کمال کر دیتے تھے، امن میں آتے تھے تو بھی کمال کر دیتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی 7ویں حکمران سلطان محمد نے 1453 عیسوی میں استنبول فتح کر کے بھی کمال کر دیا۔ یہ شہر ویٹیکن سٹی کے بعد عیسائیوں کا مقدس ترین شہر تھا۔ آیا صوفیہ عیسائیوں کا دوسرا مقدس چرچ تھا۔ استنبول قسطنطنیہ کہلاتا تھا اور قسطنطنیہ 1000 سال تک ناقابل تسخیر رہا۔ شہر کے دفاع کی بڑی وجہ اس کا جغرافیہ تھا۔ یہ شہر 2 سمندروں کے درمیان پہاڑ کی چوٹی پر آباد تھا۔ شہر تک پہنچنے کا واحد راستہ باسفورس اور باسفورس کے پانیوں سے نکلا ہوا گولڈن ہارن تھا۔ گولڈن ہارن پانی کے 7.5 کلومیٹر لمبی باریک پٹی تھی۔ یہ پٹی بلندی سے سینگ کی طرح دکھائی دیتی تھی اور اس وجہ سے گولڈن ہارن کہلاتی تھی۔ استنبول کے بعض نیتینی حکمرانوں نے گولڈن ہارن میں لوہے کا مضبوط جنجیر بچھا رکھی تھی۔ یہ لوگ جنجیر کھینچ دیتے تھے، جہاز رک جاتے تھے اور یہ بعد ازاں گولڈن ہارن میں آتش گیر مواد ڈال کر پانی کو آگ لگا دیتے تھے، جہاز جل کر راکھ ہو جاتے تھے۔ ترک یہ شہر فتح کرنا چاہتے تھے۔ کیوں کرنا چاہتے تھے؟ اس کی وجہ حدیث مبارکہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت کا جو شخص قسطنطنیہ فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ ترک یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ سلطان محمد فروری 1451 میں 19 سال کی عمر میں خلیفہ بنا تو ترک سلطانوں کی یہ خواہش اسے ورثے میں مل گئی۔ اس نے 1453 عیسوی میں استنبول کا محاصرہ کیا اور دنیا کی تاریخ میں عجیب کمال کر دیا۔ سلطان محمد نے ہزاروں درخت کٹوائے، درختوں کے تختے بنائے، تختوں پر جانوروں کی چربی چڑھائی، بحری جہاز تختوں پر رکھے، ہزاروں لوگوں نے یہ جہاز کھینچے دھکیلے اور سلطان محمد بحری جہازوں کو پہاڑ کے اوپر سے دھکیل کر سمندر تک لے آئے۔ استنبول کے لوگ صرف اگلی صبح جاگے تو وہ گولڈن ہارن میں جہاز دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سلطان نے 29 مئی 1453 کو شہر کو فتح کیا اور تاریخ میں سلطان محمد فاتح بن گئے۔ استنبول میں آج بھی سلطان فاتح اور ان کی ملکہ گل بہار کا مزار موجود ہے۔ ترکوں نے ایک کمال مسجد مزار کا کمبینیشن بنا کر بھی ترک سلطان زندگی میں ایک شاندار مسجد بنواتے تھے۔ مسجد کی دیوار کے ساتھ اپنا مزار اور اپنے خاندان کا خصوصی قبرستان بنواتے تھے اور انتقال کے بعد مزار میں دفن ہو جاتے تھے۔ مساجد اللہ کے گھر ہوتی تھی، یہ ہمیشہ قائم رہتی ہیں اور اللہ کے گھروں کے استحکام کی وجہ سے ترک سلطانوں کے مزارات بھی آج تک سلامت ہیں۔ سلطان فاتح کا مزار بھی فاتح مسجد کے ساتھ واقع ہے۔ میں جب بھی استنبول جاتا ہوں میں اس جنتی سلطان کی قبر پر حاضر ہوتا ہوں۔ ہم بزرگ چنار کے بعد عثمان غازی اور ان کے صاحبزادے اور خان غازی کے مزاروں پر گئے۔ یہ مزارات قائم ہیں لیکن یہ شکوہ میں استنبول کے مزارات سے بہت پیچھے ہیں۔ اس کی وجہ مسجد ہے۔
سلطان عثمان اور سلطان اور خان کے مزارات صرف مزارات پر مسجد کے میناروں اور گنبدوں کا سایہ نہیں تھا، لہذا وہاں ایک ویرانی اور ایک اداسی تھی۔ عثمان غازی کے بعد اگلی منزل بورسا کی قدیم مسجد تھی۔ یہ مسجد 1399 میں بنی تھی۔ یہ مسجد 616 سال سے قائم اور آباد ہے۔ بورسا کے لوگوں کا خیال ہے حضرت خضر اس مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں۔ حضرت خضر کی ایک نشانی ان کے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا ہے۔ آپ کے انگوٹھے میں ہڈی نہیں تھی۔ یہ ربڑ جیسا نرم اور لچکدار انگوٹھا تھا، لہذا بورسا کے لوگ نماز کے بعد مسجد میں موجود اجنبیوں سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ یہ لوگ ہماری طرح پنجہ ملانے کے بجائے ہتھیلی سے دوسرے شخص کا انگوٹھا پکڑتے ہیں اور انگوٹھے میں ہڈی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہاتھ ملاتے ہوئے حضرت خضر کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ تلاش بھی 600 سال سے جاری ہے اور شاید آنے والے 600 سال تک جاری رہے گی۔ بورسا کی شام سرخ بھی تھی، خنک بھی، اور اس کے بطن سے تاریخ کی خوشبو بھی اٹھ رہی تھی۔ ہم شہر سے نکلے تو شہر کے در و دیوار سے مغرب کی اذان ٹکرا رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! میں نے ایک لمبا اور ٹھنڈا سانس لیا اور اپنے تڑپتے دل کو سمجھایا، دنیا میں صرف اللہ کا نام اور اللہ کے نام پر قائم ادارے سلامت رہتے ہیں، باقی سلطان ہو یا سلطنتیں سب فنا ہو جاتے ہیں۔